دوستو السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا حسرت موہانی کا تعارف، حالات زندگی اور ان کی شاعری کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ یہ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس کے سننے سے انشاءاللہ حسرت موہانی کے حوالے سے بہت ساری معلومات کا آپ میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تعارف: حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ یو پی کے قصبے موہان میں 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ موہانی لکھتے تھے۔ MAO کالج سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلی نکالتے رہے۔ 1951 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حسرت کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے ان کا رسالہ اردو معلی بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے۔ برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ان عنوانات کے تحت تقسیم کیا: عاشقانہ، فاسقانہ اور صوفیانہ وغیرہ۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی قابل قدر تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور اردو معلی شامل ہیں۔ ان کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے: میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حسرت موہانی کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔